ایک دائمی عمل اور اس کے 9 انعامات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہمیں ایک ایسے عمل کے متعلق بات کریں گے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 انعامات رکھے ہیں، اور وہ 9 انعامات ایسے ویسے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 انعامات کو بڑے انعاموں کے اندر شمار فرمایا ہے، جو کہ آج ہم سب سے پہلے ان انعامات کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اس عمل کا ذکر کریں گے، اور ان چیزوں کا ذکر کرنے سے پہلے ہم مسلمانوں کے متعلق، ایمان والوں کے متعلق کچھ ایسی گفتگو کریں گے جو کہ اس عمل سے آج کل مسلمان غافل ہے، بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے، اور ان کو اس چیز سے کچھ سروکار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت ساری انعامات سے نوازا ہے اور بہت ساری دولتوں سے نوازا ہے، لیکن ایمان والے ہیں کہ اس چیز سے غافل ہے، دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آسانی والی نعمتیں ہیں، جو بندوں کو عافیت کے ساتھ ملنے والی ہے، اس کو وہ حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس کو وہ لینا نہیں چاہتے۔ تو وہ 9 انعامات جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس عمل کا کرنے والا یا اس عمل کو کرنے والے کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ اب ایک بات بتائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود محبوب رکھ رہے ہیں، تو پھر بندے کو کسی اور سے محبت رکھنے کی تمنا کرنی نہیں چاہیے۔ جب رب تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا رب ہے، وہی خود ہمیں محبوب رکھنا چاہتا ہے، محبوب رکھ رہا ہے، تو ہمیں کسی اور سے محبت کی تمنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہے پہلا انعام اس عمل کے کرنے والے کا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو کرنے والے کو صحت اور تندرستی عطا فرماتے ہیں، جو کہ ہر ایک بندے کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں فٹ فاٹ رہوں جسمانی اعتبار سے اور دماغی اعتبار سے، اور میری صحت بالکل صحیح رہے، میں تندرست رہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بالکل کوئی بیماری نہ عطا کرے۔ تو دوسرا انعام صحت اور تندرستی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ جب تک اس کی موت نہ آ جائے، یا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مصیبت مقرر نہ کر رکھی ہو، تب تک وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دائمی عمل کو کرنے کی وجہ سے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہوا تیسرا انعام فرشتوں کی حفاظت کا۔ چوتھا انعام کہ ہر ایک بندے کی خواہش، ہر ایک بندے کی تمنا ہے کہ میرے گھر کے اندر برکت ہو، رحمت ہو، تو اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھروں کے اندر رحمت نازل فرماتے ہیں، برکت نازل فرماتے ہیں، جو کہ آج ہر ایک بندے کی خواہش اور تمنا ہے کہ میری روزی روٹی کے اندر برکت ہو، میرا رزق خوب بڑھے، میرے گھر کے اندر خوشحالی ہو، میرے گھر کے اندر ہمیشہ برکتیں ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ تو چوتھا انعام گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ پانچواں انعام اس کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ صلحہ کا نور عطا فرماتے ہیں۔ دشمن یا ہر وہ شخص جو حقیقت سے دور ہے اور آخرت سے دور ہے، ایسا شخص اگر اس کے چہرے کو دیکھ لے تو اس کے دل میں ایک رعب بیٹھتا ہے، اور ہر ایک ایمان والا ایسے صلحہ کے نور والے، انوار والے چہرے کو دیکھ کر محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ تو پانچواں انعام اس کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ صلحہ کا نور عطا فرماتے ہیں۔ چھٹا انعام اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نرم بناتے ہیں، جیسے کہ روئی کی طرح نرم بناتے ہیں۔ نرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اگر کوئی بندہ اس کے سامنے نہیں کرتا تو اس کے دل میں جو ہے تو غصہ آتا ہے، یا اس کا دل جو ہے تو غصے والا بن جاتا ہے۔ تو ہر ایک بات میں نرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
کہ کوئی شخص اگر نماز بھی چھوڑ رہا ہے، کوئی شخص اگر ذکر چھوڑ رہا ہے، کوئی شخص اگر تلاوت چھوڑ رہا ہے، کوئی اگر زکوٰۃ چھوڑ رہا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ نرمی پیدا نہیں، نرمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو اس کے متعلق ہو یا کسی ایسی چیز کے متعلق ہو جس کے متعلق انسان کا دل میں نرم ہونا چاہیے، انسان کا دل عاجز بننا چاہیے اور عاجزی اور انکساری کو پسند کرنا چاہیے، تو ان چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر نرمی بناتے ہیں، نرمی پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہوا چھٹا انعام۔ ساتواں انعام کل قیامت کے دن جب تمام کے تمام ہی لوگ پل صراط کے راستے پر سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بجلی کی طرح سے پار کرائیں گے، جیسے کہ بجلی جو ہے تو آ کر فوراً چلی جاتی ہے اور ایک چمک دکھا کر چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پار کرائیں گے۔ یہ ہے ساتواں انعام۔ آٹھواں انعام یہ ہے جو کہ ہر ایک بندے کی یہ بھی تمنا ہے، خواہش ہے کہ میں اس چیز سے دور ہو جاؤں، یعنی وہ انعام جہنم سے برات کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم میں داخل نہ ہونے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دائمی عمل کی وجہ سے جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور نواں انعام جو کہ ہر ایک بندے کی تمنا اور خواہش ہے وہ ہے جنت کا داخلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کو ایسے پڑوسی نصیب فرمائیں گے، اور ایسے جو ہیں تو اس کے آس پاس کے رہنے والے ہوں گے جن کو پڑوسی کہا جاتا ہے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کو نہ کوئی غم لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی فکر کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ 9 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے عطا فرمائیں گے جو بندہ رہتی دنیا کے اندر موت تک جو ہے تو اس عمل کو کرے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ اس عمل کو سننے سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ اور کوئی بھی آپ کا جو ہے تو سوال وغیرہ ہو تو وہ ضرور کریں۔ تو وہ عمل کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمایا؟ وہ عمل وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ تمام کے تمام ان کے ہاتھ میں دے کر، ان کے اوپر وحی کر کے یا ان کے سامنے حکم کر کے وہ زمین کے اوپر اتارے ہیں۔ لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت دینے کا ارادہ کیا تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے قریب بلا لیا، اور اپنی راز و نیاز کی باتیں کرائیں، اور جب لوٹ رہے تھے یا لوٹانے کا ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ انعام عطا فرمایا۔ آپ سب کچھ سمجھ گئے ہی ہوں گے وہ انعام کیا ہے، وہ ہے نماز۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ انعام، یہ عمل ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے تو مفت میں نہیں مل سکتے، یہ عمل بھی جو ہے تو ہمیں مفت میں نہیں ملے گا۔ آج ہم نے دنیا کے حالات دیکھے ہیں، کیسے کیسے بندے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا یقین اور آخرت کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جن کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ جو ہے تو نماز کو نہیں چھوڑ رہے، جن کو جو ہے تو بیماریاں چپکی ہوئی ہیں پھر بھی وہ جو ہے تو نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان ایسا ہے، وہ جو ہے تو نماز کو ایک سراسری طور پہ جو ہے تو لیتا ہے اور اس کو جو ہے تو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کو جو ہے تو کچھ نہیں سمجھتا، یعنی یہ عمل اتنا ہلکا پھلکا سمجھ رہا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلائی ہے، مومن کے معراج کو بتلایا ہے کہ نماز کے اندر مومن کے معراج ہے، نماز روزی کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ ابھی ہم نے 9 فائدوں کے اندر ایک فائدہ یہ گنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نماز ہی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی وجہ سے یہ انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو یہی تک میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز جیسی اہم عبادت پر کمر بستہ ہو کر اور مضبوط ارادوں کے ساتھ اور دائمی عمل کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔